کہ ہر بندے کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی صفات سے کم علمی کی وجہ سے یہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ درود وہ کام ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے۔ اب یہ کنہوں نے کہا؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب نعت بھی پڑھنی ہو تو مستند علماء جیسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ اس طرح کے علماء کے کلام پڑھیں، یا جو بھی نعت خواہ ہو نعت پڑھنے سے پہلے وہ کسی عالم کو سنا دے کہ اس میں کوئی ایسا شعر تو نہیں ہے جو ذات باری تعالی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ارتکاب کرنے پر کہیں مجرم نہ ٹھہرا دے۔ اس لیے تو اب دیکھو یہ محبت میں کہا کہ درود وہ کام ہے، درود بہت عظیم کام ہے، اللہ تعالیٰ خود درود بھیج رہا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ صلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن کیا ہمارا اور رب کا درود برابر ہے؟ نہیں، ہمارا اور رب کا درود برابر نہیں ہے، فرق ہے۔ بخاری میں تو تعلیقاً یہ لکھا ہے العالیہ تابعی کے حوالے سے صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے، اور اللہ کا درود رحمت کا نزول ہے۔ ہم درود جو بھیجتے ہیں ہم رحمت کی التجا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے حبیب پہ رحمت نازل فرما، اور اللہ جب درود بھیجتا ہے وہ رحمت نازل فرماتا ہے، لمحہ بلمحہ دم بدم اپنے حبیب پر رحمت کا نزول فرما رہا ہے۔ تو اس لیے شریک تو کہتے ہیں پارٹنر کو، برابر کے حصے دار کو، تو یہ کہنا کیسے جائز ہوا کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہے؟ ہاں اگر فضیلت بیان کرنا چاہتے ہو تو یوں بیان کرو کہ اللہ کے درود کے ہوتے ہوئے اگرچہ مخلوق کے درود کی حضور کو بالکل قطعاً حاجت نہیں ہے، اللہ جب اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے تو حضور کو کسی کے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا یہ فضل ہے، اس کا یہ انعام ہے، اس کا یہ کرم ہے، تو اس نے ہمیں درود پڑھنے کی اجازت دے دی، مگر نہ وہ یہ فرماتا کہ تمہاری زبانیں تو جھوٹ سے ملوث ہیں، تمہاری زبانوں پر تو غیبت ہے، تمہاری زبانوں پر تو چغلی ہے، تمہاری زبانوں پر تو گالی ہے، تمہاری زبانوں پر تو گوش گوئی ہے، تمہاری زبانیں ہی ناپاک ہیں، میرے حبیب کا نام لینے کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ فرما دیتا تو یہ حق تھا، یہ سچ تھا۔ کیوں؟ لوگوں کی زبانیں کیا آلودہ نہیں ہیں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، گالی سے، گوش گوئی سے؟ اللہ فرما دیتا کہ تم میرے حبیب کا نام لینے کے حقدار نہیں ہو، تو یہ عدل تھا، لیکن یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ میں بھیج رہا ہوں، تم بھی شامل ہو جاؤ، تم بھی درود بھیجنا شروع کر دو۔ اچھا اب بات آ گئی تو میں عرض کروں کہ جب اللہ کے درود کے ہوتے ہوئے کسی کے درود بھیجنے کی حاجت ہی نہیں حضور کو، کہ اللہ کا درود ہی اتنا مکمل اور کامل اور اکمل ہے اور افضل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے درود کی قطعاً ضرورت نہیں ہے حضور کو، حضور پر کوئی احسان بھی نہیں جتا سکتا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ پہ اتنا درود پڑھا تم لہٰذا مجھے یہ عطا فرمائے۔ حضور کو کسی کے درود کی، اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، بڑی بڑی تفصیلی تقریر ہے کہ اللہ کی سنت رہی ہے اپنے حبیب کو کسی کا احسان مند نہیں۔ والدین دنیا سے آنے سے پہلے والد صاحب پردہ فرما گئے، والدہ بھی بچپنے کی عمر میں پردہ فرما گئی، دادا بھی بچپنے کی عمر میں پردہ فرما گئے، تو حضور کو کسی حضرت حلیمہ سعدیہ نے خدمت کی تو ان کو بھی حضور نے نوازا ہے۔ یہ ایک تفصیلی بیان ہے کہ ان پر کیا کیا عنایتیں ہوئی ہیں۔ دنیا کہتی ہے یہ حلیمہ تو نے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے نا جی۔ تو اسی سنت کہتے ہیں یہاں پر بھی کوئی احسان نہیں جتا سکتا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ پر درود پڑھا ہے تو آپ پر رحمت نازل ہو گئی۔ اللہ کے درود کے ہوتے ہوئے حضور کو کسی کے درود کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ ہے، فلسفیکلی یہ سوال ہے کہ پھر ہمیں درود پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے کہ تم بھی پڑھو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب گدھا کسی سے کچھ مانگتا ہے کہتا ہے اللہ تیری خیر کرے، تیرے بچوں کی خیر کرے، تیرے رزق میں اضافہ کرے، تجھے مدینے کا مسافر بنائے، تجھے حج کرائے، آپ کہیں آمین، مجھے بھی کچھ دو نا، میں نے اتنی دعائیں دی ہیں، مجھے بھی کچھ، میں نے اس لیے نہیں تمہیں دعائیں دی کہ تم آمین کہہ کے اپنا راستہ دو، بلکہ میں نے اس لیے تمہیں دعائیں دی ہیں مجھے بھی کچھ دو۔ اس لیے ہم بھی سائل بن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی خیر مانگتے ہیں، آپ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، آپ پر سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور اصل میں ہم جھولیاں پھیلائے ہوتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں، آپ بھی کرم فرمائے اور ہمیں کوئی بھی عنایت فرمائے، اور اللہ خوش ہو جائے کہ میرے حبیب کی خیر مانگتے ہیں، میرے حبیب پر رحمت کا سوال کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، ان کی جھولیاں خالی نہ رہیں، ان کی جھولیوں کو بھر دوں۔ اس لیے درود پڑھنے کی حکمت یہ ہے، اور جمعہ کے دن تو درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔